اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیارت امین اللہ زیارت الجامع الکبیر زیارت امین اللہ اور زیارت جامع کبیرہ یہ تمام یہ خاص ہے ائمہ معصومین کے لیے اور معصومین کے لیے، حتی لو بیت قاعد حتیٰ اگر انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے معصوم اور علیہ ان زیارتوں سے وہ معصوم کی زیارت پڑھ سکتا ہے۔ فاطمہ معصومہ المعصومہ علیہ السلام ام سلام اللہ علیہ کے یزور هذه الزیارہ مو يخاطب اس فاطمة زیارت کو پڑھ المعصومہ سکتا ہے، لیکن جناب فاطمہ يخاطب معصومہ المعصومین کو الاربعة خطاب عشر نہ کرے، معصوم لیکن معصومین علیہم الصلوۃ والسلام 14 معصومین کو خطاب کرے، کوئی حرج نہیں۔ المخاطبون هم المعصومون مخاطب اس بالعصمة زیارت میں الكبرى عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، جو الأربعة عشر رسول الله 14 لوگ ہیں، وفاطمة جناب رسول والأئمة اکرم، الاثنى عشر جناب زہرا رسول سلام اللہ علیہ اور 12 امام علیہم الصلوۃ والسلام۔ بخاطر قرائن داخلیه و جو قرینہ ہے ہمارے خارجیه پاس، مراد از مشرک مشرک سے مراد ان در زیارت حکم وہ جو مشرک نه حکم اینکه مشرک، احکام نہ کہ مشرک احکام داره مشرک، چون نه پیغمبر نه امیر کیونکہ نہ المؤمنین پیغمبر نہ امیر احکام المومنین مشرک رو براشون عمل احکام نکرد مشرک کو ان کے اوپر عمل ہی نہیں کیا جو ان کے مشرک مخالفین تھے۔ هستن اما مشرک یعنی مثل که کسی که حج نمیکنه روایت داره جیسے جنسیت یهودی او جو نصرانی انسان حج مثل نہیں کرتا یهودی نصرانی وہ نمیکنه یہودی اور نصرانی کے حکم میں، یعنی ان کے جیسا ہے۔ بلی وعلیکم السلام نعم بلا شک لا الامام الباقر علیہ یہ زیارت السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ ما كان يعني ما كان بين الناس لا ما شايفانه صرف یہ اول من نقل پہلی هذه شخص ہے جس الزيارة نے عن اس الله عز وجل هو الامام اس الباقر زیارت عليه کو السلام خداوند عالم سے ہم تک پہنچایا ہے، وہ امام محمد باقر علیہ اكيد السلام۔ يعرفون بس یقیناً ما معصومین کے پاس علم تھا، بس ما نقل لیکن انہوں نے نقل نہیں کیا۔ يعرفون اكيد یقیناً وہ جانتے ما تھے نقل لیکن عنهم انہوں نے نقل نہیں کیا، ما تظاهروا بذلك اس نے اظہار نہیں کیا اس زیارت کا۔ خب اي خب ما رأوا الصلاح في ذلك شاید انہوں نے صلاح نہ دیکھی ہو اس عمل میں، مثل الأحكام الأخرى جیسے دوسرے أحكام احکام، الكفر جیسے کور ما کے وردت عن رسول الله کے ولا عن احکام أمير المؤمنين ولا عن الحسن ولا الحسين رسول اکرم سے نہیں آئے ہیں، امام حسن اور امیر المومنین سے ہم تک نہیں پہنچے۔ لأن النبي قال كتاب الله نبی نے فرمایا وعترتي کتاب كل اللہ و العترة عطرتی، كل ما يقولون عطرت جو کچھ کہے بحكم أن يقوله وہ رسول اسی الله حکم میں کہ رسول نے اسے فرمایا ہو۔ سلام عليك ببینید هر کشوری دیکھیں هر ہر دینی یه قوانینی ملک داره کا، ہر دین کا ایک قانون ہے، قوانین در اون کشور در اون دین باید مورد احترام اس قانون کا اس شما اگر ملک میں یا اس ملک کے یا دین کے ماننے والوں کے لیے وہ ہوتے رہے طرح۔ ملزمتون نمیکنن الا برید اما اگر رفتید باید قوانین کشور رو عمل اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اسلام جزء قانونش اینه که تو آپ کو مجبور نہیں کرتے جانے کو، لیکن اگر آپ گئے تو پھر آپ کو قانون کی رعایت۔ بدنی با هم پیدا اب دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ انسان جو مرد و عورت جو نامحرم ہے، مسلمانی بگه جزء دین ما اینه و خانم هم خب این دینشون اینه مثل که اگه خانم تو اس کے اوپر عمل کرے، اس کو دین کے ذریعے سمجھائے کہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ ہم نہیں کرتے اس طرح سے، ہاتھ نہیں ملاتے نامحرم سے ہم۔
عصمت کبرا وہی بات ہے، عصمت کبریٰ کی مالکہ نہیں ہے. عصمت کبریٰ ان 14 معصومین سے مخصوص ہے. نه ما اونو نمیگیم. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضه. جملہ ہے معصومہ امین اللہ فی ارضہ کا جملہ کیا جناب معصومہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، معصومہ قوم کے لیے؟ نه کسری نداره، کسر اسمشو اس کو نذاره. کسر نہ کہ عصمت صغرا. آپ کہیے عصمت صغریٰ. خود من و شما اگر ہم اور آپ من و شما اگر متقی کامل ہو جائے تمام اہل زمین کی شفاعت روایت میں علی کل عصمت کبرا خاص برای 14 کلن عصمت کبریٰ خاص ہے معصومین کے لیے، نمیگیم نه کسی نگم نقص نہیں ہے یہ. اما یه چیزایی ہم نقص نہیں کہہ رہے. السلام علیکم یا رسول اللہ. جیسے امیر المومنین کو آپ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ نقص نہیں ہے. لیکن آپ امیر المومنین کو السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نقص کے معنی میں نہیں ہے. بله میدونم اما میشه گفت السلام علیکم یا رسول اللہ. لیکن آپ کے امیر المومنین کو یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. چرا نمیشه گفت؟ احسن. کیونکہ حضرت معصومہ عصمت کبریٰ نہیں. اسی طرح حضرت معصومہ کے پاس عصمت کبریٰ نہیں ہے، اس میں کوئی ان کی شان کے خلاف نہیں بات ہے. رسول اللہ نے مگه نگفتن و انفسنا و انفسکم، مگه نگفتن و انفسنا و انفسکم کہا تو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ امیر المومنین کو رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. چون امیر المومنین خاصه، اونم خاصه عصمت کبریٰ. اینا معنیش نقص. اس کو نقص نہیں کہتے. ماشین بنز نمیشه تیر آهن روش گذاشت، این نقص ماشین. اگه به حضرت معصومه نگفتیم، به حضرت معصومه نگفتیم یا امین الله فی ارضه، اونم نقص نی. کسی نگفته نقص، کسی نگفته نقص. کسی نے نہیں کہا یہ نقص ہے اگر ہم ان کو معصومہ امین اللہ نہیں کہیں. نہیں، وہ اس درجے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. شلون ما يخالف زواج، ما يخالف هذاك امر حرام هي تسوي، الزواج ما يخالف حتى. سلام عليكم. زیارت حضرت معصومہ روایتش از حضرت رضا، زیارت حضرت معصومہ کی جو روایت ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے. روایتش از حضرت رضا. زیارت حضرت معصومہ کی جو زیارت حضرت وہ امام رضا سے. روایتش از حضرت صادق علیہ. زیارت حضرت ابو الفضل کی جو زیارت ہے اس کی وہ ہم تک امام صادق سے ہر ایک اپنی روایت کے لحاظ سے ہے. روایتش از حضرت صادق علیه السلام. بله ایشون میفرمان معصور یعنی منسوب به یکی از 14 معصوم نیست. یہ جو زیارت ہے وہ 14 معصومین سے منسوب نہیں ہے زیارت. سلام علیکم. کی
بله بله مسئلہ خلافی اختلاف ہے اس مسئلے میں حسب اختلاف روایات کی وجہ سے. صاحب عروہ اور ایک فقہا کی ایک جماعت، میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ ہر 4 شہر یعنی مکہ، مدینہ، صرف مسجد الحرام نہیں، پورا مکہ، مدینہ، پورا مدینہ، پورا کوفہ، صرف مسجد کوفہ نہیں، پورا کوفہ، اور شہر کربلا، کیونکہ معتبر روایت جس میں شہر کے نام آئے ہیں کہ مکہ حرم اللہ، کہ مدینہ حرم رسول اللہ، کوفہ حرم امیر المومنین، کربلا حرم الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں دوسری روایت میں ہے کہ حائر تک ہے، یعنی همون 25 ذراع که 12 متر و نیم میشه کہ 25 ذراع کے 25 ذراع کہا گیا ہے کہ جو زری سے تھوڑا بس تک ہے، کہ تخیر صرف یہیں پہ، کہ حتی صحن میں بھی تخیر، تو حرم اور حرم میں بھی اسی حدود. تو روایت چونکہ مختلف ہے لہذا فقہا کی جو نتیجہ ہے وہ بھی مختلف ہے اس سلسلے میں. اور چونکہ فقہا نے اس جگہ پہ حاشیہ نہیں کیا ہے تو انہوں نے اس چاروں ان شہروں کو مانا ہے. اون روز که حضرت فرمودن تحت قبته، این قبه حالا نبود، جس وقت حضرت نے فرمایا تحت قبۃ الحسین، اس وقت یہ قبہ نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا 10-15 میٹر کا جو حرم امام حسین تھا. حتی شہداء کی قبریں باہر تھی، آج جیسا قبہ نہیں تھا، ایک معمولی سی چھت تھی. تو تحت قبہ کا مطلب کیا؟ یعنی اطراف، اس سب کو تحت قبہ کہتے ہیں. جیسے کوئی آئے اس شہر میں، کہاں رہے تو کہا میں آپ کے زیر سایہ ہوں جہاں بھی. آدمی تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آدمی کھڑا ہے اس کا سایہ اس آدمی کے اوپر گر رہا ہے، نہیں، یہ عرفی چیز ہے. عرف اس سے کیا وہی مراد ہے. اور فہم عرف ہمیں یہ تک پہنچاتی ہے کہ متکلم حکیم کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ روایت جو پیغمبر سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد کے سامنے ذکر کی، جبکہ جانتے تھے حضرت سجاد ینسبون لہذا تک نہیں، فی نہیں آیا ہے، مغایرت بھی نہیں ہے اس کے اندر. علم اسم کوه،
ہر چیز بلندی کہ علم کا مطلب پہاڑ، قابل رؤیت علم بشه. ہر وہ چیز جو دور سے دکھتی ہے نار علی علم، وہ یعنی آتشی که رکوه میکنن که از یہ دور پیداست. النار العلم یعنی آگ آتش یا آگ پہاڑ کے اوپر، یعنی سب کو ہر ایک دیکھ سکتا ہے، تو این نہ کہ صرف پہاڑ پر. ایک اشارہ ہے. که الان همه جای دنیا ذکر امام حسین آج هست. پوری دنیا امام حسین کا ذکر ہے. بله بله منافات نداره، همینه. کوئی حرج نہیں ہے. بعضی هم تو کربلا از دنیا رفتن، از جب وارث دنیا میں کربلا میں اس دنیا سے چلے بھی، یہ شاید درجات کی طرف اشارہ ہے، اینکه خدا تدارک یا خدا اس کا جبران کرتا ہے. عمرش نباشه اما کم میشه و خدا تدارک میکنه، چون تو روایت داره جو کہ روایت میں تو آخرت مومن کہ آخرت برای اون حاجتایی که مومن میں آخرت میں مومن سوچے گا کہ که میگه خدایا کاش میری کوئی دعا قبولی، حاجتی از حاجتای من روا نکرده بودی، لتمنا لو لم تقضى له حاجت. جو تمنا کرے گا مومن، کاش تو نے میری کوئی حاجت روا نہ کی ہوتی. وعلیکم السلام. شلون؟ ای ای اما المسألة جو پہلا سوال آپ نے کیا بالنسبة لما في العراق، جو کچھ عراق سے آپ سوال کیا، هذا كل قانون یہ ہر وہ قانون جو احکام اسلامی کو خلاف نہ کر رہا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں. رسول نے فرمایا کتاب اللہ و اجرت، تیسرا نہیں ہے کوئی اس میں، کتاب اللہ و اجرتی. هذا قطعا باطل. القرآن الكريم يقول، قرآن نے کہا ہے بسم الله الرحمن الرحیم ان یعنی لا، یہ ان نافیہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، حکم غیر اللہ باطل، غیر خدا کا حکم باطل ہے، چاہے مجلس نواب عراق کی یا غیر عراق کی، کہیں کی بھی. فوائد للبنوك تنطون سواء في ایران او غیر ایران هذا عليها الخمس. اور فوائد جو بینک آپ کو عطا کرتا ہے چاہے ایران میں چاہے عراق میں، اس کے اوپر خمس ہے، اسی فائدے پر خمس ہے. على كل حسب الحكم الشرعي لازم الرسالة العملية الإنسان يشوف شنو بيها. ضروری ہے کہ انسان رسالہ عملیہ کو دیکھے اور اس کے لحاظ سے عمل کرے. بله بله چند مورد که تو روایت داره که کئی مورد ہیں خودش قبض روح کہ جس میں روایت میں خدا خود قبض روح کرتا ہے. قال اللہ عز وجل اس میں سے ایک روایت یہ کہ میں نے تردد نہیں کرتا ہر چیز کو، کسی چیز میں جس پہ میں عمل کرتا ہوں سوائے ایک چیز کہ میں سوائے اس چیز کے کیا ہے وہ چیز قبض روح مومن، کہ میں اس کے فائدہ چاہتا ہوں اور وہ زندہ رہنا چاہتا ہے.
اگر مقصر ہے تو مقصر جان بوجھ کے کرنے والے کے حکم میں، جاہل قاصر ہے تو معذور ہے، عدل اصول دین میں سے۔ خدا بھی ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ تو ملحد اور کفار بھی دو قسم ہیں، جن کا اخلاق اچھا ہے، عمل اچھے اعمال انجام دے، لیکن پیغمبر کے بعد پیغمبر کے علاوہ کسی چیز کو خدا قبول نہیں کرے گا۔ تو اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو جاہل ہے، یا جاہل ہے یا مقصر ہے۔ اگر حکم مقصر ہے یعنی عامد ہے تو ایک الگ بحث ہے، ورنہ معاف ہو جائے گا۔ اگر قاصر ہے خدا عذاب نمیکنه. خود قرآن داره که بعضی‌ها رو روز قیامت امتحان میکنه. روایت میں کہ بعض کو قیامت میں حساب کریں گے، دنیا 50-60 سال امتحان میکنه مردمو، خود روز قیامت ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ جو انسان جس طرح مومنین کو 50 سال 60 سال میں دنیا میں امتحان کرتا ہے، وہاں اسی ایک دن میں ہزاروں کا امتحان ہو جائے گا۔ الكتابة لا اعتبار بها إلى هذا اللي اشترى الحاجة وشاف مكتوب عليه وقف بينه وبين الله حصل له اگر اس کے اوپر کوئی اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے اس لکھے ہوئے کی، مگر یہ کہ کتابت کی کوئی اعتبار نہیں، مگر یہ کہ انسان کو یقین ہو جائے اس کے اوپر۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہے۔ ہاں یقین حاصل ہو جائے تو پھر امارہ حجت نہیں ہے۔ کہ مثلا اس نے لکھا وقت اور ابھی اس نے پورا نہیں کیا ہے کہ بعد میں کروں گا، اور اسے پھر موقع نہیں ملے، تو کتابت بالنفس سے ہی اپنے آپ میں حجت نہیں ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے۔ کبھی کبھی قرینوں سے یقین مل جاتا، ہاں یقین حاصل ہو جائے، جب یقین حاصل نہیں ہوا تو ہمارا جو ہے جو نشانی ہے وہ حجت رہے گی۔ یہ جو کہا گیا کتابت کا اعتبار، مثلا اس نے لکھا ہے کہ وہ کروں گا لیکن اس کو پھر رائے بدل گئی، تو جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے عمل کا ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ یقین کی وجہ سے وہ جو دلیل ہے ہمارا جسے ہم کہتے ہیں وہ باطل ہو جائے گی۔ نعم اس میں روایت قائد سے شیخ طوسی نے سے نقل مصباح میں نقل کیا جس میں دوسری شہادت کے بعد دوسری گواہی کے بعد بغیر اشہدو کہ کہے وعن علی نعم الولی، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی روایت موجود ہے۔ اذان و اقامت میں تو اشہدو کے ساتھ کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ تشہد میں بغیر کلمہ اشہدو کے جملے کے اگر کہے وعن علی نعم الولی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
وعلیکم السلام. ہر چیز جو معتبر ہے یا اعتبار کی جائے یا سمجھی جائے تجلیل ہے امام حسین، تعظیم ہے امام حسین سمجھی جائے، وہ مستحب ہو جائے گی. وعلیکم السلام. شلون؟ ليش شكو بي؟ لا حتى جسدي، لأن هذول ميتهم كالحي. حکم میت جو ہے مومن کا وہ زندہ کی طرح ہے. لا لا جس طرح زندہ کا احترام ہے ویسے اس کی میت کا بھی. الزهراء سلام الله عليها هي تمر وانت ما تشوفها. الآن ممكن مثلا سلام الله عليها تكون موجودة هنا ولكن احنا ما نشوفها. ہم نہیں دیکھ سکتے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، ممکن ہے وہ موجود ہم نہیں دیکھ رہے ہوں. لا 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 اشكال ما بي حتى ما يخالف، لأن المعصوم کیونکہ معصومین ممكن في 50 مكان 50 جگہ پہ ایک ہی وقت پہ ایسے ہو سکتے ہیں بالجسد. اپنے جسم کے ساتھ. اس میں کوئی اشکال نہیں، یہ غلو نہیں ہے. یعنی اس کی اندر صلاحیت کہ اگر زندہ ہوتے شاید ان کو امامت مل جاتی. یہ جو بدا روایات میں آئی ہے تو روایات اس کو ابدا کے معنی میں رکھے، اظہار یعنی یہ چیز دوسروں کے لیے واضح نہیں تھی پھر اظہار ہو گیا، واضح ہو گئی. یعنی اللہ کو نہیں، ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ اللہ کو نہیں معلوم تھا، نہیں، وہ تو اللہ کو سب کو معلوم ہے، لیکن بعد میں ظاہر کیا اس نے دوسروں کے لیے. صلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.